بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ پاک آپ سب پہ رحمتیں برکتیں فرمائے اور آپ سب کے صدقے مجھ پر میرے خاندان پر بھی اللہ پاک رحمتیں برکتیں فرمائے، آمین۔ یہ ویلاگ بھی معمول کا ویلاگ نہیں ہے، یہ ویڈیو یا ویلاگ ہے بنام میرے قابل صد احترام DGISPR احمد شیر چودھری صاحب میجر جنرل کے نام۔ کل سے لگاتار ان کی اسٹیٹمنٹ ٹی وی پہ چل رہی ہے۔ 9 اپریل 2023 کو پاکستان کی تاریخ میں شاہ باغ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو حضور والا، میں آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں، لیکن ایسے نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، حقائق کو تروڑ مروڑ کے نہیں، بات کو ٹوسٹ کر کے نہیں، شک و شباک سے ہٹ کے نہیں، پوری سچائی، پوری جانبداری، پوری ایمانداری سے۔ اگر یہ جن کو آپ ملزم ٹھہرا رہے ہیں ان کا کام ہے، آپ کی پولیس کہاں گئی تھی؟ انہوں نے کیوں نہ روکا ان کو وہاں حساس مقامات پہ جانے سے؟ پولیس کا کام نہیں، پولیس کو جو کچھ آپ نے کر لیا تھا، آپ کو اندازہ نہیں تھا اس کا ریئیکشن آئے گا؟ آپ ٹریپ بچھا رہے ہیں سیاسی مخالفین کے لیے۔ آپ نے ذاتی ناک، آپ نے نہیں، آپ کے بڑوں نے ذاتی ناک کا مسئلہ بنا لیا، ہر سوچ کچلنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو حقائق بتاتا رہوں گا۔ وہ پلانٹڈ بندے تھے جنہوں نے کورکمنڈ ہاؤس کو آگ لگائی، وہاں توڑ پھوڑ، کوئی بھی محب وطن انسان ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو۔ ان کی شکلیں دیکھی، ان کی صورتیں دیکھی، انہوں نے چہرے کیوں چھپائے ہوئے تھے؟ ان کے پاس مخصوص ڈنڈے تھے۔ باقی PTI والے کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، ان کے پہ بھی جذبات تھے، جذبات میں انسان اپنا ریئیکشن دکھاتا ہے۔ تو آپ نہ اتنا پنگا لیتے، اسے 1000 دفعہ گرفتار کریں عمران خان کو۔ یہ کون سا طریقہ آپ تذلیل کرتے ہیں ہر انسان کی؟ جو گرفتاری کے وقت آپ نے فوٹیج جاری کیا ہیں جان بوجھ کے عوام کو مشتعل کرنے کے لیے، ان کو پرووک کرنے کے لیے، اس کے بعد کیا عوام اپنا ریئیکشن نہ دیتے؟ آپ کو 9-10 اپریل 2022 بھول گیا ہے، جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا تب کیا ہوا تھا؟ آپ یاد رکھیں گے، ہم بھی اسے، قوم بھی اسے یاد رکھے گی۔ 9 اپریل کو شاہ باغ کے طور پر ارباب اقتدار نے کیا گھناؤنی سازش کھیلی تھی اس ماں دھرتی کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ۔ یہ بات یہی روکتا ہوں، اس کا جواب آگے آپ کو دیتا ہوں کون کون سے شاہ روشن باب ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمدردانہ، انٹرنیٹ کو کھولیں، سوشل میڈیا کے تمام ایپ کو کھولو، سماجی رابطہ کی جتنی ایپ ہیں ان کو کھولیں۔ وہ دور گئے 1960-70 کے، جب اخبار کو آپ روک لیتے تھے تو لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی تھی۔ اب میرے بیٹے، بھائی تو کیا، میرے بچے آپ سے زیادہ آگے کی چیز ہیں۔ آپ ان کو معلومات کی رسائی سے نہیں روک سکتے۔ آپ روکیں گے تو وہ پھر دوسری سائٹس پہ جائیں گے جہاں دشمن اپنا من پسند پروپیگنڈا اور بات انہیں سمجھائے گا۔ پھر آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ راجہ عادل کی بات کیوں سنتے ہیں، حیدر مہدی کی بات کیوں سنتے ہیں، وہ کیا ہے ہمارے سابقہ ایک سفیر گوری صاحب، کرامت گوری صاحب، ان کی بات کیوں سنتے ہیں کینیڈا سے؟ آپ عوام کو سچ بتائیں، حقائق عوام کے سامنے رکھیں تو کوئی کسی کے پروپیگنڈا میں نہیں آئے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ اگر آپ ایسے کریں گے، یہ سموک سکرین رکھیں گے، بد اعتمادی، بے اعتباری بڑھے گی، بے یقینی بڑھے گی، اضطراب بڑھے گا، پریشانی بڑھے گی، لوگ ریئیکٹ بھی زیادہ سخت کریں گے اور دوسری سائٹوں پہ بھی جائیں گے، جو کچھ وہاں سے ملے گا پھر اس پہ عمل بھی کریں گے۔ تو بہتر ہے قوم کو حقائق بتائیں جو بھی ہے۔ اب ممکن ہی کہ تا دیر قوم کو اندھیرے میں رکھ سکیں آپ، وہ دن گزر گئے جناب۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔
جو آپ فرما رہے ہیں بار بار آپ کا ٹکٹ چل رہا ہے، آپ اس کی اسٹیٹمنٹ مین اسٹریم میڈیا پہ جاری ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے شاہ اور روشن باب ہیں پاکستان کی تاریخ میں، وہ آپ کے خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. سنیے ذرا غور سے سنیے. نمبر 1، 9 مارچ 1951 1951 جب سامراج کے کٹ پتلی غدار ایوب خان نے محب وطن جنرل اور اس کے ساتھیوں پہ MI6 برطانیہ کی اور امریکہ کی CIA کے ساتھ مل کر اس کو باغی غدار ڈکلیئر کر دیا اور محب وطن جنرلوں کا راستہ جیوت کے پہنچنے کے لیے ہمیشہ سے بند کر دیا. جو پہنچتے ہیں اب بھی محب وطن بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں. ہمیشہ سے ایوب کے بعد GHQ میں قبضہ گریسی کی روح کا رہا ہے اور سامراج کے غلاموں کا رہا ہے. جو محب وطن میرے جیسے کمزور جرنیل ہیں ان کو تو قریب ہی نہیں پھٹنے دیا جاتا اصلی اقتدار اختیار کے، نہ فیصلہ سازی کے. ان کو تو وہ کھٹے لائن ٹائپ ODS بنا کے رکھا جاتا ہے. ODS یا پتہ نہیں اس طرح کا کیا ہوتا ہے، میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں. نمبر 2، قوم اس روشن باب کو بھی یاد رکھے گی جب آپ کے پیش رو جنرل ایوب خان خود ساختہ فیلڈ مارشل نے محترمہ فاطمہ جناح کو اسی طرح ہندوستانی ایجنٹ قرار دیا تھا جیسے آج کل پاکستانی قوم کو یہ ڈنٹونک باندر تڑڑ جو عدالتی دلال کا نواسہ ہے یا پوتا ہے، وہ پاکستانی قوم کو BJP کا ایجنٹ کہہ رہا ہے. اور یہ دین فروش ملا فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہیں بیرونی طاقتوں کے. نمبر 3، یہ سیاہ باب یا روشن باب بھی یاد رکھا جائے گا جب بیوقوف ایوب خان نے اپنے ناہنجار لے پالک منہ بولے بیٹے بٹوں کی باتوں میں آ کر آپریشن جبرالٹر شروع کروایا اور میرے لیے قابل صد احترام میرے بڑے بھائی میرے بزرگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں، کمانڈو ایک سپاہی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، سینکڑوں کمانڈو کو مقبوضہ کشمیر میں شہید کروا دیا آپریشن جبرالٹر میں. اور پھر اس کی شفت مٹانے کے لیے بے مقصد 1965 کی جنگ لڑی ایوب خان نے. پھر منتیں کر کے روس کی شملہ جا کر جنگ بندی کی. وہ بھی روشن باب ہمیں یاد ہے. نمبر 4 آئیے، قوم کو سب سے آپ کا دیا ہوا روشن ترین باب یاد ہے. اس کی تاریخ ہے 16 دسمبر 1971 1971 جب آپ کے پیش رو آرمی چیف صدر پاکستان بے غیرت جنرل ضیاء الحق نے ان کو حق نہیں دیا، مشرقی پاکستان والوں کو آدھا پاکستان توڑ کے دے دیا. یہ بھی روشن باب ہمیں یاد ہے. اس کے آگے چلیے، ایک اور روشن باب یا سیاہ باب آپ کے روشن باب ہیں، ہمارے لیے تو یہ سارے سیاہ باب ہیں. آپ کو دکھاتا چلوں، جب آپ کے پیش رو جنرل ضیاء الحق نے 90 دن میں الیکشن کروانے کا وعدہ کر کے اقتدار پہ شبدور مارا تھا اور پھر 10-11 سال جب تک وہ آم نہیں کھائے تھے جان بھی چھوڑی تھی ملک. ہمیں 4 اپریل 1979 کا روشن باب بھی یاد ہے جب ایک سابقہ وزیر اعظم کو ضیاء الحق نے آرمی چیف نے اپنی انا اور اناد کی خاطر پھانسی کی سزا دی. اس مقدمے میں وہ پھانسی بنتی نہیں تھی، وہ اور بہت سے مقدموں میں قاتل تھا، گناہ گار تھا، بٹ وہ یہ نہیں کہ وہ فرشتہ تھا، لیکن اس مقدمے میں وہ پھانسی نہیں بنتی تھی. چلو آگے بڑھتے ہیں. اگلا باب روشن باب سن لیں. وہ سیاہ باب بھی یاد ہے بلکہ روشن ترین باب یاد ہے جب ضیاء الحق نے شاکر گنوا دیا تھا اور اس میں سے ایک گنٹ بھی ہم ابھی تک واپس نہیں لے سکے. اس سے اگلا روشن باب دیکھ لیں جو آپ کا ہم قوم کو دیا ہوا ہے. پرویز مشرف امریکیوں کے سامنے 4
طور پر لیٹ گیا اور اس نے وہ شرطیں بھی مان لی جو امریکیوں نے رکھی نہیں تھی، اور دہشت گردی کے خلاف نام نہ جنگ میں پاکستان کو جھونک کر پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا، $100 ارب سے زیادہ نقصان پہنچایا، 1 لاکھ کے قریب خاکی سمیت میرے بھائیوں بچوں کو شہید کروایا۔ اس کے علاوہ جو اس نے بغیرتی کی، مرحوم اللہ اسے معاف فرمائے، اس نے کشمیر میں جاری جو جدوجہد کی تھی، ایک کیا کہنا چاہیے، جنگ، اسے رکایا۔ میرا آپ سے سوال ہے ڈی جی آئی ایس پی صاحب، ایک میں عظیم انسان کا نام لینے لگا ہوں، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اس عظیم شخصیت کا نام ہے بشیر الدین سلطان محمود، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں، یہ اور مرحوم ڈاکٹر عبد القادر قدیر خان، اللہ اس کی قبر پہ قیامت تک غور افشانی کرے اس کی لات پہ، اور ایک وہ تیسرے تھے شیخ فروخ تھے ایٹمی سائنسدان، ان تینوں کو ذلیل گٹیا آپ کے پیش رو پرویز مشرف نے امریکیوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ تھے ایٹمی مواد کی اسمگلنگ میں ملوث۔ میں ان تینوں کی صفائی دیتا ہوں، یہ بالکل جھوٹ ہے، بدان ہے، غلط ہے، ان میں کوئی بھی شامل نہیں تھا، نہ ایسا ممکن ہی ہے کہ کوئی فرد یا 2-3 آدمی کر سکے جب تک ریاست کی پشتہ ہی نہ ہو۔ وہ جو تیسرا تھا شاید اس کا نام فروخ تھا، اسے کہا کہ میں آپ سب کے نام بتا دوں گا پرویز مشرف جو آپ گند بولتے رہے ہو جنرل، تب ان کو امریکیوں کے حوالے نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن تب ایک اور بغیرتی کی گئی، قوم کی بیٹی آفیہ صدیقی اور افغانستان کے حاضر امبیسیڈر کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی انسانی تاریخ کا بہت واقعہ ہے کہ اپنے ملک میں کسی دوسرے ملک کے تعینات سفیر کو کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دینا۔ ہمیں یہ سب روشن باب یاد ہیں۔ اگلا روشن باب، جب امریکی ہیلی کاپٹروں نے ایبٹ آباد میں تخریب کاری کی تو آپ کے پیش رو کہنے لگے کہ ہمارے تو جی وہ ریڈار بند تھے مغربی بارڈر والے، جس سے ہمیں کوئی خطرے کا نہیں تھا۔ امریکہ جیسا بدماش آپ کے مسائل میں بیٹھا ہو کسی کے ملک میں، اور وہ اس طرح اس طرف سے لاپرواہ ہو جائے، حیرت ہے آپ پہ۔ آگے چلیں، ہمیں وہ روشن باب بھی یاد ہے جب سابقہ ترجمان افواج پاکستان بریگیڈیئر راشد قریشی تب کے وزیر اطلاعات بشار حسین کے سامنے پاس اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ کارگل میں ہمارے باقاعدہ فوجی نہیں ہیں، وہ مجاہدین ہیں۔ اس کے بعد جو ہوا سب کو یاد ہے۔ اگلا روشن باب بھی اپنے سنتے جائیں۔ وہ یہ سب آپ بھی یاد ہے یا روشن باب یاد ہے جب پاکستان کی بقول آپ کے دنیا کے مقابلے شکست ایجنسی نے آرمی چیف باجوہ کی ذاتی خواہش مفاد کی خاطر 2018 کے انتخابات میں آر پی ایس سسٹم کو بٹھا کر دھاندلی کی، انہیں سبکتاج کیا الیکشن کو اور اپنی مرضی کے جو نتائج مرتب کیے۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ سب کر لیا تو قومندی تو نہیں ہوتی اب، پھر فضل الرحمان صاحب، مولوی دین فروز، مریم صفدر اور نواز شریف نے جو جتنا آپ کے خلاف جلسوں میں میڈیا پہ جو کچھ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس فیض امیر کے خلاف کہا، غلیظ گالیاں دی، وہ بھی آپ کو روشن باب یاد ہے۔ اور پھر باجوہ نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہا تو نواز شریف نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر اسی عمران خان کو ہر جائز نجائز حربہ اختیار کر کے وزیر اعظم بنایا گیا۔ جب اس سے بھی نہ بنی، پہلے 2-3 مہینوں میں اسے بھی فارغ کرنے کا قصد کر لیا جناب نے، وہ تو بیچ میں کرونا آ گیا، ورنہ یہ 2019 میں تو عمران خان وزیر اعظم نہ ہوتا۔ پھر اس کی تشریف پہ لات مار کے انہی جرائم پیشہ لوگوں کے ٹولے کو اقتدار کے سراسر اٹھایا گیا۔
اور ہمیں اللہ کا شکر ہے قوم کا وہ روشن باب قوم کی طرف سے جو لکھا گیا جب آپ سب نے عمران خان کی تشریف پہ لات مار کے ان گرین پیشہ ٹولے کو اقتدار سونپا، اگلے دن 10 اپریل کو قوم نے اپنا رد عمل کیا۔ 2 دن اور آج کا دن آپ کے ہاتھوں قوم کی شامت آئی ہوئی ہے۔ عسکری جرنیلوں کے لیے نہیں، فوج نہیں، فوج تو میں فوج ہوں، فوج میں ہوں۔ 7 لاکھ جتنے ہیں وہ میرے بھائی بیٹے ہیں۔ جتنی خرابی ہے چند بدبخت بغیرت ذلیل گٹیا مفاد پرست بزدل لالچی خود غرض حرف کے غدار جرنیلوں میں، چند جرنیلوں میں، سبھی میں نہیں، باقی تو بہت زیادہ محب وطن ہے، لیکن وہ مجبور ہیں بیچارے، ان کا کچھ چارہ نہیں چل رہا۔ یہ سب سن کے جو اقتدار پہ ہمیشہ مسلط آ رہے ہیں، جو ٹولہ ایوب خان سے لے کر اب تک اسی نسل کے، اسی بدبخت نسل کے آ رہے ہیں۔ تو عوام نے ٹھوکر مار کر آپ کا یہ فیصلہ 10 اپریل کو مسترد کر دیا۔ تو جناب اگلا روشن باب بھی دیکھیے، قوم کو وہ سیاہ باب بھی یاد ہے جب آپ کے پیشرو ڈی جی ISPR حاضر سروس گورنمنٹ کراچی بابر افتخار نے وزیر خزانہ بنتے ہوئے ڈالر کو زمین بوس کر دیا عظیم چین کے دوسرے دن بعد۔ حضور ہم کلاموں کو 24 اور 25 مئی 2022 کا آپ کا برپا کیا ہوا روشن باب بھی کبھی نہیں بھولے گا، جس دن لاہور کو مقبوضہ کشمیر کا اننت ناگ، شوپیاں، سری نگر بنا دیا گیا تھا، اور وہ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو مقبوضہ فلسطین میں، مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہے، لاہور میں آپ لوگوں نے نہ کیا ہو۔ اور اس وقت کے بعد کوئی ایسا لمحہ نہیں جب آپ کے شیطان چوگروں والے، بگو ڈالے والے ہمارے معصوم بچوں پہ، عفت مآب عورتوں پہ، بوڑھوں پہ، جوانوں پہ، نو عمر بچوں پہ جبتے نہ ہوں، انہیں اٹھاتے نہ ہوں، غائب نہ کرتے ہوں، انہیں شہید نہ کرتے ہوں، ان کی تذلیل نہ کرتے ہوں۔ اور ہاں ہمیں معلوم ہے آپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم گزشتہ 75 سال سے آپ کا تیار کردہ نشہ اور مشروب جیسے آپ چاہتے تھے پیتے رہے، جیسے آپ کا تیار کردہ چورن آپ چاہتے تھے ویسے وہ کھاتے رہے، لیکن اب قوم نے آپ کا تیار کردہ نشہ اور مشروب اور چورن نوش جہاں کرنے سے، کھانے سے انکار کر دیا ہے، جو سراسر جھوٹی تقدیس، عقیدت اور عظمت پہ مبنی تھا اور آپ کے ناقابل شکست ہونے میں، وہ ہم اب نہیں کھا رہے۔ اس لیے آپ ہم پہ ہر روز نئے مظالم ڈالتے ہیں۔ ہم وہ شربت نہیں پئیں گے جو آپ پلانا چاہتے ہیں، جو ہمیں 75 سال سے پلا رہے ہیں، وہ چور نہیں کھائیں گے، جھوٹی تقدیس کے گن نہیں گائیں گے، جھوٹی عظمت کے گن نہیں گائیں گے، نہیں کہیں گے ناقابل شکست ہیں۔ ہاں ہمیں اٹھانے بگانے میں، غائب کرنے میں، تشدد لواطت کرنے میں آپ واقعی ناقابل شکست ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ جناب 76 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ نے جو نجائز قبضہ کر رکھا ہے اسے چھوڑ دیں، آپ اپنے فرائض انجام دیں، دوسرے اداروں کو ان کے فرائض انجام دینے دیں۔ ہم اس چکنی چوپڑی باتوں میں نہیں آئیں گے جو چند دن پہلے آرمی چیف نے پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ کہا ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے۔ عوام خاک ہے، 80% عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس کی جس طرح آپ نے اسے قید کریں، اسے گرفتار کریں، اس پہ مقدمے بنائیں، کروڑ مقدمے بنائیں، اسے سزائے موت دیں اگر وہ مجرم ہے، لیکن جس طرح آپ نے اس کی تذلیل کیا گرفتار کرتے ہوئے، یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی۔
جب تک کسی طرح کھینچ نہیں لے گی، اسی طرح دھکے نہیں دے لے گی۔ ایسا بھی نہیں اگر پاکستان تباہی کے دہانے پہ کھڑا تو یہ تباہ برباد ہو جائے گا، اسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اولین شرط ہے یہ ہے، آپ کو اپنی جھوٹی نا ضد ہر درمی چھوڑنی ہوگی، آپ کو نجائز قبضہ چھوڑنا ہوگا اقتدار پہ، اختیار پہ۔ ہم ہمیشہ 75 سال آپ جھوٹے ہیں، سچے ہیں، آپ نے جتنے بھی جرم کیا، آپ نے جتنے بھی گناہ کیے، جتنے بھی بلنڈر کیے، جتنی غلطیاں کی، جتنی حماقتیں کی، اس کے باوجود ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب ایک ہی شرط ہے، آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر آپ 80% عوام کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں تو پاکستان آج ہی رفت کی رفتار سے زندگی کے ہر شعبوں میں ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ 20% لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں، لیکن ان میں کچھ شعور نہیں، کچھ ان میں مفاد پرست ہیں، وہ اسی طرح کے جرائم پیش ہیں جس طرح کا اوپر ٹولہ ہے آپ نے بٹھایا ہوا، اور آپ بھی ان کے حصے دار ہیں۔ میں یہ کھل کے کہہ رہا ہوں، اس وقت تک کوئی بھی وزیر اعظم چوری کر نہیں سکتا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو، اور اجازت ایسے تو نہیں دی جاتی۔ آ جائیں ہمارے ساتھ، پاکستان بچ جائے گا۔ پاکستان کو کیا ہونا ہے؟ اگر آپ کی اب بھی اناج ضد اور حق درمی قائم رہی تو ہمارے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا۔ کالیا تو بتا تیرا کیا ہوگا؟ تو پھر یہ منظر ہوگا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سر سلامت نہیں رہے گا، کوئی طاقتور فرد اپنی گردن اکڑ کے نہیں چلے گا، کوئی مضبوط حصار نہیں رہے گا انشاءاللہ، اگر آپ قوم کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ آخر میں گزارش ہے، اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ مجھے آپ مار سکتے ہیں، مجھے آپ غائب کر سکتے ہیں، میرے خاندان کو آپ نشان عبرت بنا سکتے ہیں، میری فکر کو آپ نہیں مار سکتے، نہ میری سوچ کو مار سکتے ہیں۔ آج میری بات بند کریں گے، کل کوئی اور بولے گا، پرسوں اور بولے گا، سب بولیں گے بادشاہ ننگا ہے، بادشاہ ننگا ہے۔ کس کس کی زبان روکو گے؟ نہیں روک پاؤ گے، زمانہ بدل گیا۔ سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی یاد چاہوں گا، احمد شریف چودھری صاحب ہوش کی ناقل لیں، بیان سمجھ سوچ کے دیا کریں۔ آپ عوام کے نوکر ہیں، آپ یہ اسم منیر جنرل کے ملازم نہیں ہیں۔ وہ تنخواہ آپ کو جیب سے نہیں دیتا، تنخواہ آپ کو ہمارے ٹیکسوں سے ملتی ہے۔ آپ عوام کے نوکر ہیں، عوام کے مفادات کا تحفظ کریں، اپنے باس کا نہیں۔ سب سے اہم عوام ہے، اس کے بعد کوئی ادارہ ہے، اس کے بعد کوئی شخص ہے۔ اس کے ساتھ ہی یاد چاہوں گا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی اگر میں زندہ رہا اور آپ کے جوگروں اور بیگو ڈالوں والوں سے بچا رہا تو۔ اللہ نے مجھے ہمت دی تو میں آخری سانس تک اپنے جیسے غلاموں کی اپنی دھرتی ماں کی جنگ لڑوں گا۔ نصر من اللہ فتح قریب۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔